اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں کوئٹہ سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی جانب سے گزشتہ روز والے واقعے پر اہم پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. کپل تھے، they were not newly married couple. ان کا آپس میں کوئی ازدواجی رشتہ نہیں تھا. ان کا آپس میں جو بچی تھی جو ماری گئی ہیں، جو شہید ہوئی ہیں، ان کے جو ہیں وہ 5 بچے ہیں. ان کے جو شوہر ہیں ان کا نام نور ہے. اسی طرح وہ جو آدمی مارا گیا ہے کوئی 45 سال 50 سال کے قریب اس کی ایج ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں. تو یہ ایک اس کا آہستہ آہستہ جب اور ڈیٹیلز آتی جائیں گی، کم سے کم پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، بلکہ مین سٹریم ٹی وی چینلز پہ بھی ایک آدھ جگہ پہ میری نظر سے گزرا ہے کہ وہ ان کو نیولی میرڈ کپل شو کر رہے ہیں. تو دس از دا ریالٹی. لیکن قتل ہے، جرم ہے، چاہے کچھ بھی کسی نے کیا ہو. قاتلوں کے ساتھ اتنی سی بھی ہمدردی رکھتی ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہی ہے. ریاست اس کیس میں بھی ان 2 مظلوموں کے ساتھ رہے گی جن کا بہیمانہ قتل کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم کارروائی کر چکے ہیں. ہم نے اپنے اسپیشل برانچ کا جو ڈی ایس پی تھا وہاں کا، اس علاقے کا، اس کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور اس کو اسی بنیاد پہ سسپینڈ کیا کہ اس نے حکومت کو بتانا تھا. اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ حکومت تک یہ علم میں لے کر آ جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو نظام ہے، اس نظام میں ایک FIR نام کی چیز ہے جس کو فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کہتے ہیں. فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے وہ اس کیس میں، کسی بھی کیس میں جب کرائم ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن سب سے پہلے آ کے وکٹم دیتا ہے. اس کیس میں وکٹم جو ہیں ان کے 15 سالہ بیٹا بھی ہے، ان کے ماں باپ بھی ہیں، دوسرا وکٹم جو ہے اس کے بھی بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں. اس کیس میں کوئی ایک شخص بھی آ کے وکٹم بننے کو تیار نہیں ہے، آ کے FIR کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس حد تک آپشن مارک ہیں. پھر آج سوشل میڈیا میں میرے دوست، آپ لوگ کیونکہ بہت قابل احترام ہیں، آپ ڈگاری کو سمجھتے ہیں کہ ڈگاری کیا ہے. شاید وہ لوگ جو کراچی بیٹھے ہیں، جو لاہور بیٹھے ہیں، ان کو نہیں پتہ کہ ڈگاری کیا ہے. کیا یہ کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے، کسی سوشل میڈیا نے، کسی میڈیا کے دوست نے، کسی جرنلسٹ نے؟ نو. قاتلوں کی مہربانی تھی کہ انہوں نے ویڈیو دی ہے تو پورے پاکستان کو پتہ چلا ہے. کسی اور نے یہ انویسٹیگیشن نہیں کی ہے. تو ہم نے تو ڈی ایس پی کو سسپینڈ بھی کر دیا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت تک یہ بات، اس واقعے کی نوعیت کا بتائے. لیکن کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اسپیشلی ٹیلی فون کیا ہے اور اس کو ٹیسٹ کیس مجھے بتایا ہے، میں اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس ہی لے رہا ہوں. میری ساری ہمدردیاں جو ہیں وہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ ہیں جو قتل ہوئے ہیں. کس حالت میں ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، دیٹ از ناٹ مائی ہیڈ ایک. لیکن میں بتانا ضرور چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا میں جو چیز آتی ہے وہ بسا اوقات ٹوسٹ ہو کے آتی ہے. تو یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک آئے اور فارورڈ کر دیں، فارورڈ والی کہانی کی بجائے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی طرف زیادہ ہمیں ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ دیز آر دا ریئلٹیز. حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں مزید بھی کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالتوں میں ان قاتلوں کو پیش کریں گے. جب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے مارا انہی قاتلوں نے ویڈیو وائرل بھی کی، تو 2 مہینے وہ چپ کیوں رہے؟ کیا اسے کوئی مفادات ہوں گے جو وہ خاموش رہا، وہ پورے نہیں ہوئے تو اس کے بعد اس نے ویڈیو وائرل کر دی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فیصلے آج بھی جرگوں میں ہوتے ہیں، تو آپ ان جرگوں کے فیصلوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے اتنا ایک سینسیٹیو معاملہ جرگے میں حل کر دیا؟ دیکھیے، بات آپ کی درست ہے. اگر میں اس کے ڈینائل موڈ پہ چلا جاؤں کہ نہیں ایسے جرگے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ تو ہم سب یہاں کے آپس کے لوگ بیٹھے. میں کسی بھی چیز میں ڈینائل موڈ پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، اور جو ریئلٹیز ہیں وہ لوگوں کو ریئلٹیز پتہ ہونی چاہیے. یس، اس طرح کے جرگے ہوتے ہیں. اس طرح کے جرگوں کو حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں، اور بہت سارے ایسے جرگے ہوئے ہیں جن کو روکا بھی گیا ہے، جن کے اوپر ایکشنز بھی لیے گئے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے شاید بہت سارے خود ایسے قبائلی جرگوں کے وکٹم بھی رہے. لیکن حکومت کا اپنا ایک نظام ہے، ریاست کا اپنا ایک نظام ہے. ریاستی نظام جو ہے وہی قانون اور آئین ہے. ہمیں پاکستان کے آئین کے مطابق چلنا ہے. ہم کسی جرگے کو نہ پروموٹ کریں گے، نہ کسی جرگے کو انکریج کریں گے، بلکہ جو آئینی راستہ ہے، آئینی راستے سے ہی لوگوں کو انصاف دلائیں گے. یہ بتائیں 2007 اور 8 آپ کے اپنے علاقے میں، ظاہر ہے آپ کا خود ایک تعلق جو ہے قبیلے سے ہے، 19 girls were traded to settle a tribal dispute. آپ نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. امپیونٹی ہے سر، عام آدمی کا کام نہیں ہے.
जो बंदूक बरदार लोग हैं ये वही करते हैं, तो what the government is doing, 3-4 केसेस है, मैं ज़्यादा आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ। मैं भी आपको कुछ 6-7 रेफरेंसेस दे सकता हूँ कि सोशल मीडिया में जो चीज़ आती है 4 दिन बाद वो बुखार उतर जाता है, या मीडिया में जो चीज़ आती है वो बुखार उतर जाता है। जिस केस का आप जिक्र करें, आई वॉज द वन ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई हाईलाइटेड दैट। तो मैंने उन ट्राइबल नॉर्म्स को साइड पे करके, आप कुछ दोस्त तो इस बात के गवाह हैं कि उन ट्राइबल नॉर्म्स को साइड पे करके एक स्टेप आगे आया और मैंने बताया कि आइन और कानून इसकी गुंजाइश नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ जो है वहीं पर सेटल डाउन भी हो गई। सर ये बताएं कि कल खिलाफ में 7 बंदे मारे गए, ट्राइबल डिस्प्यूट था, ट्राइबल क्लैश हुआ, भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साजिश हुई है एनपी के प्रदेश जो प्रेसिडेंट ने की है कि 5 घंटे तक ये फायरिंग होती रही और ना जेबीज वहाँ पहुँची, ना ये एएनपी के जो प्रेसिडेंट हैं, इनको मेरे दोस्त हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उनको मसला क्या है। मेरे पास ये मैसेजेस हैं, जो उनका पार्लिमानी लीडर है वो आई कैन शो द मैसेजेस, बट दैट इज़ लाइक अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि प्राइवेटली मैं आपको दिखाऊंगा। वो मेरा शुक्रिया उन्होंने फेसबुक पे अदा किए कि 5 मिनट के अंदर अंदर चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका नोटिस लिया। उनका अपना सोशल मीडिया पे मौजूद है, एनपी के अपने जो पार्लिमानी लीडर हैं। अब हमारे यहाँ ये फैशन बन गया है कि एक डिस्प्यूट हुआ है, देयर इज़ अ रिस्पॉन्स टाइम आधा घंटा, 40 मिनट्स, 10 मिनट्स। अगर आज भी हुकूमत उसमें इंटरवीन ना करती, पूरी रात एसीएस होम जो है और कमिश्नर कोयटा वो इस पर जागते रहे पूरी रात, अगर, और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान आज भी वहाँ पर मौजूद है, अगर वो हम रिस्पॉन्स ना देते तो वो जो कत्ल थे उनकी तादाद शायद सैकड़ों में पहुँच जाती। इट इज़ अ ट्राइबल डिस्प्यूट, 2 ट्राइब्स आपस में मोर्चा बंद हुए हैं, और उन गोलियों के दरमियान जाना, मैं उन डीसी को, उस लेवीज़ वालों को, उन एफसी वालों को, उन ऑफिशियल्स को शाबाशी देता हूँ कि जिन्होंने इस डिस्प्यूट को रोका है। जहाँ 100 कत्ल होने थे, जो ये 2 हुए हैं, 3 हुए हैं, 4 हुए हैं, 5 हुए हैं, ये जितने भी हुए हैं ये भी काबिल मज़म्मत है। लेकिन अब जब एक डिस्प्यूट इरेक्ट करता है तो इट इज़ ऑल ऑफ सडन, ये हुकूमत को बता के जाके लड़ते हैं कि हम लड़ने जा रहे हैं तो हमें क्या कहते हैं वो करें। तो ये लड़ाइयाँ कबायली माशरा है, लोगों के पास ये डी वेपनाइज नहीं हुआ, ये सोसाइटी, किसी ने इसको डी वेपनाइज करने की ना कोशिश की है। अब अर्बन सेंटर्स में कोशिश करने की कोशिश की जाती है तो लोगों के ट्राइबल डिस्प्यूट्स हैं। आप सब इन चीज़ों को समझते हैं, नहीं समझते तो वो नहीं समझता कि जो यहाँ का बासी नहीं है। तो ऐसे ब्लेम करना, मैं असगर साहब इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट लुक दिस इज़ व्हाट पॉलिटिक्स इज़। उन्होंने तो हर उस इशू पे पॉलिटिक्स करनी है जहाँ उनको कोई फॉलोशिप नहीं। एक सेकंड, आपके सीनियर है, मैं उनको सुनूँ फिर आपको। जी असिस्टेंट कमिश्नर तुम नुरज़ई साहब, इसके हवाले से क्या अपडेट है? तकरीबन 2 हफ्ते गुजर गए। सर थोड़ा सा इसमें करूँगा, ओवरऑल बलूचिस्तान बताएं कि गवर्नमेंट की रेट कहाँ स्टैंड करती है। विद वेरी सॉरी टू से कि ऐसा लगता है कि मिसक्रेंट जहाँ चाहें आके नाका लगा लें, किसको भी हिट करना चाहें, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल है या पब्लिक है। यहाँ पे देखिए डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने एक राइज देखा है टेररिज्म में, उसके मैं बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में आपको बता चुका हूँ कि व्हाट आर द रीजंस। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, बट व्हाट आर रिस्पॉन्सेज फॉर लास्ट 1 ईयर तकरीबन 300 के करीब जो मिसक्रेंट्स हैं, जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं, दैट हैज़ बीन न्यूट्रलाइज्ड बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस। कल हमने 10 दहशतगर्दों को, जो कि मुसाफिरों को बसों को उतारने में शामिल थे, कल 10 दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वसल किए गए हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सो एंड सो ऑन। तो ये एक रिस्पॉन्स है, आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं, 5 साल 6 साल पीछे आपने उनको फलने फूलने दिए। क्या ये आपके सामने इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं हुई जिस तरह टीटीपी के लिए हुई कि उनके जेलों कैदियों को पकड़ पकड़ के छोड़ा गया, उनको माफियाँ दी गई? क्या ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं, क्या इनके लिए वो पॉलिसी आपने नहीं देखी पिछली हुकूमतों में? आप लोग तो सब चीज़ों के गवाह हैं, किसी और को नहीं पता, आपको तो अच्छी तरीके से पता है कि जब आप इम्पीचमेंट करते हैं तो टेररिस्ट हमेशा रीयूनाइट होता है, रीस्ट्रेंथन करता है अपने आप को, रीग्रुप होता है और आपसे वो इन्वायरमेंट छीनने की कोशिश करता है। क्या उन्होंने हमारी 1 इंच लैंड होल्ड की हुई है? सिर्फ वो क्या करते हैं कि वो एक इन्वायरमेंट जो सिक्योर इन्वायरमेंट है उसको छीनने की कोशिश करते हैं और सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढते हैं। कल रात को सरेआब में आए, सुराब में आए तो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म वाज विद इन 7 मिनट्स। 7 मिनट के अंदर अंदर उनको रिस्पॉन्स मिल गया और अपने बंदे ज़ख्मी करके भाग गए। वो आते हैं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए वीडियोस बनाते हैं, फिर 2 काम करते हैं। एक तो सोसाइटी में, ओवरऑल पाकिस्तान में ये मैसेज चला जाता है कि जिस तरह आप अभी खुद फरमा रहे हैं कि जहाँ मर्जी आ जाएं, जिधर मर्जी आ जाएं, तो आज से किसी कैंटोनमेंट पे क्यों नहीं आते, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे क्यों नहीं आते? इस सड़कों पे जाके मुसाफिर
جس کا نہ بلوچ معاشرے سے کوئی تعلق، نہ جس کا ہماری روایات اجازت دیں، وہ آ کے مسافروں کو اتار کے بے دردی سے شہید کر دیں، قوال جا رہے ہوں جن کا معاشرے میں کوئی کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ان کو اتار کے مار دیں، سافٹسٹ ٹارگٹس ڈھونڈیں. تو میرا خیال ہے کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر ناؤ. اٹ از ناٹ اے بلیک پکچر جو پیش کی جا رہی ہے پورے پاکستان میں. میں اس پر ایک علیحدہ پریس کانفرنس ود فیکٹس اینڈ فگرز بھی اگلے 2-4 دن میں یا نیکسٹ ویک میں کروں گا. آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں ہم نے آپریشنس کیے، کتنے لوگ ہم نے ان کے مارے ہیں، کتنے جانم وصل ہوئے ہیں، کتنے پکڑے گئے ہیں، اور کتنوں کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا عدالتوں میں. اور پھر اب جب ہم نے اپنا ایکٹ امینڈمنٹ کر لیا اس میں، تو وہ بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا ہمارے لیے ٹو پریزنٹ پیپل ٹو دا کورٹ. ایک سیکنڈ پلیز، ایک سیکنڈ بیٹا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ایک سوال بیٹا آپ. یہ جو ڈگاری واقعہ پیش آیا، یہاں پہ جو 2 قتل ہوئے، مختلف قبائل کے جو سردار ہیں انہوں نے جو موجودہ سردار کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے مذمت کی ہے واقعے کی، اور کہا گیا ہے کہ چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے. تو یہ پریشر لانے کی کوئی یا کیس کے اوپر کوئی؟ دیکھیے، آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اول تو وہ سردار صاحبان جتنے بھی ہیں قابل احترام ہیں، ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو رسپونڈ دیم بٹ آئی وانٹ ٹو رسپونڈ یو، کہ میں کسی پریشر میں نہیں آتا ہوں. یہ کم سے کم آپ لوگوں کو پتہ چل جائے چکا ہونا چاہیے، بلوچستان کے لوگوں کو بھی، کہ میں پریشرز نہیں لیتا ہوں. جو قانون کا راستہ ہے، جو آئین کا راستہ ہے، میں اس کے مطابق چلتا ہوں. کوئی آ کے دھرنا دے 100 دن کے لیے بھی میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. کوئی آ کے کہے کہ بلوچستان کی سڑکیں بند کریں گے، ہم نے سڑکیں کھلوا کے آپ کو دکھا دیں، میں پریشر میں نہیں آتا ہوں. میں اس کیس پہ بھی کسی پریشر میں نہیں آؤں گا. جو آئین اور قانون کا راستہ ہوگا، جو وکٹمز کو سپورٹ کرے گا، جو وکٹم جو بیچارے مارے گئے ہیں ان کو انصاف دلانے میں جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا وہی راستہ اختیار کیا. جی بیٹا آرام سے، تسلی سے. گزشتہ 1 سال میں اسی طرح 17 مرد اور 17 خواتین جو ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مارے گئے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی بولان کے علاقے باغ میں جو ہے سر ایک خاتون اور اس کو اس طرح بے دردی سے مار دیا تھا، اور پھر یہی الزام لگا لیتے ہیں کہ اسے سیاکاری کے الزام میں مارے گئے ہیں. سر اس کے لیے سر پلیز بھی FIR کہا جاتے ہیں، FIR درج نہیں ہوتے، اور ہم میڈیا بھی ہم خبر چلا دیتے ہیں کہ سیاکاری کے الزام میں ایک مرد اور ایک خاتون مارے گئے. سر میں آپ کے کمنٹس کے ساتھ سہمت ہوں کہ ہمیں معاشرے کو، میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا معاشرہ کس پستی میں جا رہا ہے، کہ ہم ان قاتلوں کی گرفتاری کے لیے جاتے ہیں، وہ ہم پتھر مارتے ہیں. بحیثیت سوسائٹی وی ہیو ٹو تھنک کہ آج ہمارے خاص طور پہ نصیر آباد میں کہ یہ جو واقعات ہیں جن کو آپ بھی کوٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی ایکٹیو رول جہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، وہاں سول سوسائٹی کو آگے آنا پڑے گا، وہاں میڈیا کو آگے آنا پڑے گا، تاکہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس دیں کہ یہ جاہلیت ہے. یہ قبائلیت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے. تو جاہلیت اور قبائلیت میں فرق جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہم اس کو صرف ایک قبائلی واقعہ کر کے ہم اس کو جب ٹیسٹ کیس بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کو بہت حد تک ذہن کی. سر یہ بتائے گا کہ ایکچوئل مطلب ہوا کیا کہ جو لڑکی کے خاتون کے خاندان والے اس قتل میں ملوث ہے، دونوں قبائل ملوث ہے. دیکھیے جس سے دوسری چیز یہ کہ 212 خواتین 2019 سے قتل ہوئی ہے. کوئٹہ میں یہ 25واں مطلب قتل ہے جو ہوا ہے 2021 سے. تو سول سوسائٹی کا مطالبہ ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے، مطلب اس کو عام قتل کیس کے طور پہ آپ لیتے ہیں. میں اس طرح کا کوئی میکینزم کہ عام قتل کیس نہ دیکھا. بالکل جی، میں اس کو روکنے کے لیے آلریڈی ہمارے قانون موجود ہیں. میں لیکن آپ کے سامنے ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ اور میڈم راحیلہ دورانی اور مینا بلوچ صاحبہ کی ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ وہ اس کو اسٹڈی کریں گے، اور جہاں قانون میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہوگی ہم بالکل فور فرنٹ جائیں گے، ہم اس قانون کو تبدیل کریں گے. جہاں قانونی طریقے سے روکا جا سکتا ہے، جہاں معاشرتی طریقے سے روکا جا سکتا ہے، وہاں حکومت سے زیادہ سول سوسائٹی کا رول ہے، اور سول سوسائٹی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. سیل صاحب، آپ نے ڈسپی کے معاملے کا آپ نے ذکر کر لیا، لیکن اس واقعات کے لیے جو ہے 4 سے 5 جگہ ہوئے تھے، تو وہاں پہ جو ڈی سی ہے اور کمشنر ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے. ابھی ایک دوسرا سر یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد مختلف علاقوں سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ مختلف علاقوں میں ابھی بھی ایسے لڑکیاں ہیں جو باثر شخصیات کی نظریں میں ہیں اور اس کے فائر بھی کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت کریں گے یا کل واقعات ہے پھر ہم حکومت کریں گے؟ ہم مذمت نہیں کریں گے. آپ ان کو آ کے میرے ساتھ پرائیویٹلی آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ کون کون سے سردار صاحبان ہیں. پرائیویٹلی کر لیں، کیونکہ پبلکلی تو آپ بھی شاید نہ کر سکیں، آپ کی مجبوری بھی میں سمجھتا ہوں. پرائیویٹلی کر لیں، میں اس پر ایکشن لوں گا. میں اس پر حکومت کی جو مشینری ہوگی ظاہر ایویڈنس ڈھونڈوں گا، صرف آپ کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کروں گا. اور جہاں آپ ڈی سی کمشنر کی بات کریں، وہیں میرا سوال آپ سے بھی ہے
کہ کاش بھی آپ بھی کوئی رپورٹ کر لیتے, کوئی میرے ساتھ آپ کا واٹس ایپ ایکسچینج بھی ہے, کوئی ایکسچینج کر لیتے کہ سر اس طرح کا کوئی جرگہ ہوا ہے جس میں کسی بچی کی جان کا خطرہ ہے. تو دیکھیے حکومت کو تو بہت ایشوز ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈگاری کدھر ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی جانب سے انتہائی اہم نیوز کانفرنس کی جا رہی تھی جس میں ان کی جانب سے بہت اہم انکشاف کیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیقات کے مطابق گزشتہ روز جو واقعہ سامنے آیا اس میں مرد اور خاتون کا کسی قسم کا کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا, دونوں کا نکاح نہیں ہوا ہوا تھا, دونوں کے اپنے اپنے بچے ہیں, لیکن اس واقعے پر پوری نظر ہے. تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا ہے, قاتلوں کو فوری سزا دی جائے گی, قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہماری ہمدردیاں قتل کیے جانے والے دونوں معصوموں کے ساتھ ہیں. کوئی بھی وجہ بنی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن کم از کم اس کو کسی صورت بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. انتہائی افسوسناک واقعہ تھا جس میں ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ قبر کشائی اس وقت کی جا رہی ہے, اس کے بعد مزید حقائق جو سامنے آئیں گے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس پر بھی گفتگو کی گئی. ان کی جانب سے بتایا گیا جو قوالوں کی جو بس پر فائرنگ کی گئی تھی اس میں بھی جو موجود لوگ تھے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.